بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ میں ان کا ایک سرسبز و شاداب اور حسین و جمیل باغ تھا، اور مدینے میں اتنا خوبصورت باغ کسی اور کا نہیں تھا۔ مدینے میں لوگ ان کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف پانی کا چشمہ بھی تھا۔ جب بھی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں تشریف لاتے، اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اسے وضو کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خدا اس سے باخبر ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شرف کے لیے آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں تاکہ آخرت کے لیے کچھ نیک اعمالوں کا ذخیرہ ہو جائے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مبارک ہو، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے سود مند ثابت ہوگا، اور فرمایا: اے ابو طلحہ، میں اس میں تمہارے لیے بہتر نفع دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے ناظرین، آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا طرز عمل ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مندوں اور غریب و محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا: تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی میں گزرے گی، اور دوسری آدھی زندگی پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں گزرے گی۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ اس شخص نے کہا: میرے ساتھ میری شریک حیات ہے، بہتر ہے پہلے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا: رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا: میری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور آدھی زندگی میں پریشانیاں۔ اب تیری مرضی، جس کو پہلے چاہے انتخاب کر لے۔ اس کی بیوی نے کہا: پہلے خوشی کو انتخاب کر لو۔ اس نے اپنی شریک حیات کی بات پر عمل کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا اس کی طرف آئی تو جب اس کو کوئی نعمت ملتی تو اس کی زوجہ کہتی: تمہارا فلاں ہمسایہ ضرورت مند و محتاج ہے، اس کی مدد کرو، یا اپنے شوہر سے کہتی کہ تمہارا فلاں رشتہ دار ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ ہمیشہ اسی طرح جو بھی اس کو نعمت ملتی وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ اسی طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں اور فراوانی میں گزری، اور جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا: خدا نے ہمیں نعمت سے نوازا اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور خدا یقیناً اپنے وعدے
وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی احسان، شکر، نعمت، غریبوں، محتاجوں اور عزیز و اقارب کی مدد کرنا اس بات کا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی میں گزری۔